ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے آئیے قرآن سیکھیں کے ٹائٹل پہ اپنا قرآن مجید سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے قرآن کریم کے جو حروف ہیں الف سے لے کر یا تک ان کی پریکٹس کی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اس کی اور تجوید کے اصولوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جب تک ہمارے ذہن میں وہ اصول ذہن نشین نہیں ہوں گے ہمارے لیے پڑھنا آسان نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں جو حروف ہیں ان کی مختلف پوزیشنز ہیں۔ جب ہم زبان سے منہ سے ادا کرتے ہیں تو ان کی مختلف پوزیشنز ہیں ادا ہونے کی، تو ان پوزیشنز کے اعزاز ہم ادا کریں گے تو وہ لفظ ٹھیک ہوگا، اور ان سے ہٹ کے ادا کریں گے تو معنی بدلنے کا خطرہ ہے۔ جیسے قرآن کریم کا ایک لفظ ہے قوف، جس سے قینچی لکھی جاتی ہے، اور ایک ہے کاف جس سے کتاب لکھا جاتا ہے۔ اب قوف کو پڑھا گیا، اس قوف سے پڑھا گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور کاف سے اس کو پڑھا گیا، اس کا مطلب جب قوف اس سے پڑھا قلب پڑھا تو دل، اور اس کو کلب پڑھا تو کتا، تو اب مطلب بدل جائے۔ قرآن مجید میں دونوں جگہوں پہ قوف بھی ہے کاف بھی ہے، اگر کسی نے اس قوف کو اس کاف سے ریپلیس کر دیا تو مطلب بدل جائے گا، اور اس کاف کو اس سے ریپلیس کر دیا تب بھی مطلب بدل جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو جس لفظ کی پوزیشن ہے اس لفظ کی پوزیشن کو اسی طرح ادا کیا جائے، تب ہمارا قرآن ٹھیک ہوگا۔ تو ہم اس کو اب دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلی ٹرم آتی ہے حروف حلقی، حروف حلقی 6 ہیں ہمارے پاس، حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا۔ ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس جگہ پہ بھی پوزیشن آپ کا جو گلا ہے اس سے جو نیچے سینے کی طرف کا ایریا ہے وہ اقصائے حلق کہلاتا ہے، اس سے جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں اس جگہ سے، اور اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو عین اور ہا ادا ہوں گے، اور اس سے اوپر غائن اور خا ادا ہوں گے۔ تو یہ اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو ہمارا پڑھنا آسان ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا مخفف ہے قطب جدن۔ اور تیسری ٹرم ہے حروف یرملون، وہ 5 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور اس کے بعد حروف شفوی ہیں، حروف شفوی 4 ہیں، با، میم، فا، واو۔ ان کو حروف شفوی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ با ہونٹ دونوں مل رہے ہیں، میم دونوں ہونٹ مل رہے ہیں، فا یہ بھی ہونٹوں کے ساتھ ہے، واو ان میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں، اور واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے ہم آواز حروف۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہمارے پاس 13 حروف ہیں، ثا، سین، صاد، یہ تینوں ہم آواز حروف ہیں۔ ثا سین سے نہیں ملنا چاہیے، سین صاد سے نہیں ملنا چاہیے، ہر ایک کو علیحدہ اپنے اس کے اوریجنل مخرج سے پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد قاف اور کاف، اس قاف کو اس سے کاف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے۔ پھر تا، طا، تا، طا، یہ 2 حروف ہم آواز ہیں۔ تا کو باریک پڑھتے ہیں، طا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تا طا سے نہ ملے، طا تا سے نہ ملے۔ اس کے بعد ذال، زا، ضاد، ظا، یہ 4 حروف بھی ملتے جلتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی پوزیشن علیحدہ ہے، کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہیے، اگر کوئی کسی سے مل جائے گا تو ہمارا مطلب بدلنے کا اندیشہ ہے۔ پھر ہا اور ہا، اس کو ہا کو بھی علیحدہ کرنا، ہا اس جگہ سے ادا ہوتا ہے ہا، اور ہا سینے کی طرف سے زور لگ کے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے حروف، ہم آواز حروف جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہوں اور ہمارا پڑھنا بالکل ٹھیک ہو۔ اس کے بعد پڑھے جانے والے حروف، موٹے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اور نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ثا، ذال، ظا، یہ جو 3 حروف ہیں نرمی سے پڑھنے والے، ان تینوں کا جو پروننسیشن ہے، جو پلیسمنٹ ہے ادا ہونے کی، وہ ایک ہی ہے، ثا، ذال،
ضا نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ سے چینج کریں گے تجوید کو نہ جاننے کی وجہ سے تو ہمارا مطلب بدلنے کا خدشہ ہے، خطرہ ہے۔ تو ہمیں ان الفاظ کو سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ جو حروف ہیں انشاءاللہ اس کی جیسے جیسے ہمارا سبق آگے بڑھے گا اور ہم قاعدے پہ اور قرآن مجید کی پڑھائی پہ جائیں گے تو یہ ٹرمینالوجیز وہاں یوز ہوں گی، ابھی سے ذہن نشین ہوں گی، تو آگے جا کے ہمارا پڑھنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ویسا قرآن ہمیں پڑھنا آ جائے جیسا اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔